اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 85 ہے۔ ابھی پیچھے جو آیت گزری اس میں منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو دو باتیں بہت مشکل تھیں، ایک رسول کی اطاعت کرنا اور دوسرا جہاد کرنا۔ یہ کام ان کے لیے بڑا بھاری تھا۔ اب جو حکم آ رہا ہے اہل ایمان سے خطاب آ رہا ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی اسے اس میں حصہ ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والے سے خطاب کیا کہ جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی اس میں اس سے حصہ ملے گا۔ یعنی اگر کوئی معاشرے میں کوئی سماج میں ایسا آدمی ہو اور وہ اس کے ذریعے کسی کو بھلائی پہنچ جائے، مطلب کہ ہم کسی ڈاکٹر کو جانتے ہیں، وہ ہمارا دوست ہے، جان پہچان ہے، کوئی ہمارے محلے میں مریض ہے، ہم جا کے اس سے سفارش کرتے ہیں کہ بھائی یہ غریب آدمی ہے، اس کا علاج نہیں کر سکتا، اگر اس نے علاج کر دیا فری میں، چاہے فیس نہیں لیا، تو یہ بھلائی کا ہوا۔ کیا ہوا؟ بھلائی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کا حصہ ملے گا، یعنی سفارش کرنے کا حصہ ملے گا۔ یہی ذکر ہے اس میں کہ انسانی معاشرے کے اندر کسی کے لیے سفارش کرنا بھی بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ کو اس کے اس آپ کے آس پاس کوئی شخص ہے، اس کی کوئی محتاج، کوئی احتیاج ہے، آپ جانتے ہیں کہ صحیح آدمی ہے، بہروپیہ نہیں ہے، دوسرے شخص کو آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، تو آپ کو دوسرے شخص کے پاس جا کر اس کے حق میں سفارش کرنی چاہیے کہ میں اس کو جانتا ہوں یا واقعتاً ضرورت مند ہے، اس طرح اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور اس نیکی کے ثواب میں آپ بھی حصے دار ہوں گے۔ اس طرح کسی پر کوئی مقدمہ ہو گیا اور آپ کے علم میں اس کی بے گناہی کے بارے میں حقائق اور شواہد ہیں، تو آپ کو عدالت میں پیش ہو کر حقائق اور شواہد پیش کرنے چاہیے تاکہ اس کی علوم خلاصی ہو سکے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جھوٹے مقدمے میں کسی کو پھنسا دیتا ہے، محلے کے آدمی کسی نے پھنسا دیا، اب ہم لوگ جان رہے ہیں کہ یہ آدمی جھوٹے پھنسایا جائے، تو ہم لوگ کو چاہیے جو معاشرے جو اس ایریا کے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں ان کو جا کے اس کو گواہی دینا چاہیے کہ نہیں آدمی صحیح ہے، اس نے غلط کام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلا دے گا نیکی کا۔ اس آیت کی روح سے نیکی، بھلائی، خیر، عدل، انصاف کی خاطر اگر کسی کی سفارش کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ اب دوسری اسی میں ایک آیت ہے، وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو کوئی سفارش کرے گا برائی کی تو اسے اس میں حصہ ملے گا۔ اگر کسی نے برائی کے لیے سفارش کر دی کسی سے تو اس کو اس میں حصہ ملے گا۔ کیسے؟ کسی نے کسی کی جھوٹی اور غلط سفارش کی، حق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، وہ بھی اس کے جرم میں شریک ہو گیا اور وہ اس کے جرم کی سزا میں حصے دار ہو گیا۔ تو نیکی کرے گا تو نیکی ثواب ملے گا، اور اگر برائی کے لیے سفارش کرے گا، بہت سے آدمی برائی کام کے لیے بھی سفارش کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ اس کا بھی حصے دار ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قوت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب باتیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو سننے اور سمجھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم بھی سلامتی کی اس سے بہتر دعا دو، یعنی اسی کو لوٹا دو۔ ہر معاشرے میں کچھ ایسے دعائیہ کلمات رائج ہوتے ہیں جو معاشرے کے افراد باہمی ملاقات سے وقت استعمال کرتے ہیں، جیسے ویسٹرن کنٹری میں گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ وغیرہ ہے، عربوں کے ہاں صباح الخیر اور کے علاوہ سب سے زیادہ رائج ہے۔ کہنے کا تھا یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی بڑھائے، جیسے ہمارے یہاں سرائکی علاقے میں کہا جاتا ہے کہ حیاتی ہوئے، یعنی عمر درازی ہوئے۔ سلام اور اس کے اہم معنی دوسرے دعائیہ کلمات میں بھی ہیں، سب اس کے اندر شامل۔ عرب میں جب اسلامی معاشرہ وجود میں ہے تو دیگر دعائیہ کلمات بھی باقی رہے، البتہ السلام علیکم کو ایک خاص اسلامی شعار کی حیثیت سے کہی، یعنی جب بھی کوئی ایک دوسرے سے کیا کہے السلام علیکم، اس کے جواب میں وہ جواب دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ اس کی سلامتی کے لیے دعا کرے گا۔ وہیں پہ یہ آیت ہے کہ جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تم بھی سلامتی اس سے بہتر دعا دو اور اسی کو لوٹا دو۔
تو اس آیت میں ہدایت کی جا رہی ہے کہ جب تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دے تو اس کے جواب کا اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ اس سے بہتر طریقے پر جواب دو. السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر کے اسے لوٹا دیں. اگر یہ نہیں تو کم از کم اسی الفاظ اسی کی طرف لوٹا دیں. یعنی کوئی السلام علیکم کم سے کم اتنا تو کہتے ہیں کہ آپ پر بھی سلامتی, وعلیکم السلام تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سلامتی کرے. اگر آپ نے اس میں رحمۃ اللہ وبرکاتہ دی تو اور نیکی مل گئی. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں انسانی زندگی میں ان کی بھی اہمیت ہے. ان معاشرتی آداب سے معاشرتی زندگی کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے اور آپس میں محبت و محبت پیدا ہوتی ہے. یعنی جب آدمی ایک دوسرے سے سلام کرتا ہے, رائج کرتا ہے, تو آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب کریں گے اس دن, یعنی آخرت کے دن, یعنی قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب کریں گے. اللہ لا الہ الا هو, اور اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ بہت اہم آیت کا ایک ٹکڑا ہے. یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اسی کی جنگ ہے پوری دنیا میں. ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کسی کی عبادت کی جائے, ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے. وہ زمین کا مالک ہے, اسی کا حکم چلنا چاہیے. تو مین لڑائی اسی کی ہے, حق اور باطل کی. اللہ کے سوا کی عبادت نہیں کی جائے, دوسرا کہتا نہیں ہم چاند بھی کریں گے, سورج بھی کریں گے, ہمارا جو من کرے گا وہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں, یہ نہیں چلے گا. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, وہ تمہیں لازماً جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا, آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جو بھی انسان آئے ہوں گے سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا, اور اس میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا. یعنی اللہ جو بات بتا رہے ہیں کہ تمہیں لازمن قیامت کے دن جس میں آنے میں کوئی شک نہیں ہے, تو یہ بات کہنے والا کون ہے؟ رب, یعنی سارے جہاں کا مالک لا الہ الا اللہ ہے. تو اللہ وہی فرما رہے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا. منافقین پر جو 3 چیزیں بہت مشکل تھی, شاک گزرتی تھی, اب اس میں سے تیسری چیز کا تذکرہ ہے, یعنی ہجرت. ایک تو وہ لوگ تھے جو بیمار تھے, بوڑھے تھے, سفر کے قابل نہیں تھے, عورتیں اور بچے تھے, ان کا معاملہ تو پہلے ذکر ہو چکا ہے. ان کے لیے تمہیں قتال کرنا چاہیے, انہیں ظالموں کا چنگل سے چھڑاؤ. دوسرے وہ لوگ تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان تو کر چکے تھے, لیکن اپنے کافر قبیلوں اور بستیوں کے اندر آرام سے رہ رہے تھے اور ہجرت نہیں کر رہے تھے, جبکہ ہجرت اب فرض کر دی گئی تھی. یہ بھی سمجھ لیے کہ ہجرت فرض کیوں کر دی گئی تھی. اس لیے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تحریک اس مرحلے میں داخل ہو گئی کہ اب باطل کے خلاف اقدام کرنا ہے, تو اب اہل ایمان کی جتنی بھی دستیاب طاقت تھی اسے ایک مرکز پر مجتمع کرنا ضروری تھا, تاکہ پوری قوت کے ساتھ ایک جگہ سے فیصلہ کن اقدام کیا جا سکے. مکی دور میں جو پہلی ہجرت ہوئی تھی, یعنی ہجرت حبشہ, وہ اختیاری تھی, اس کے صرف اجازت تھی کہ حکم نہیں تھا, لیکن ہجرت مدینہ کا تو حکم تھا. اب جو آگے آیت آئے گی اس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جو مدینہ ہجرت کیا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کریں گے. تو یہاں پہ ہم لوگ کو اتنی بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات میں سچا ہے اور قیامت ہو کے رہے گی اور سب کا حساب ہو کے رہے گا. اس کا سارے مسلمان کو ایمان ہونا چاہیے. ایمان باللہ, ایمان بالرسالت, ایمان بالآخرت, یعنی یہ تینوں پہ تو ایمان نہیں ہوگا تو گڑبڑ ہے. اللہ پہ ایمان, رسول پہ ایمان اور آخرت پہ, یعنی مرنے کے دن اٹھائے جانے پر ایمان ہونا. تو تب جا کے ہم واقعہ مسلمان ہوں گے جب اس آیت پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ کو صحیح آیت پر عمل کرنے اور صحیح قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اللہ کے صحیح سے حکم کو بجا لانے کی طاقت عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, نشهد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.